کچھ اور آبجیکٹیوز جو کہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی نظر میں ہونے چاہیے اور جن کے ذریعے سے کہ اسکول میں ٹیچنگ لرننگ کے پروسیجر میں افیکٹونیس کو انشور کیا جا سکتا ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو ایز پر دا ایکسپیکٹیشنز آف دا کلائنٹ آپ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور جس میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پرویکٹیو ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ آبجیکٹیوز کلیئر ہوں اور جن کے مطابق کہ آپ اپنے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کو اسٹرانگ کریں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. تو ان میں سے ہی ایک جو آبجیکٹیو ہے وہ سپرویژن کا ہے. سپرویژن ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کہ آپ مانیٹرنگ کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ نے کوئی بھی مقصد کوئی بھی کام آغاز کیا تو آپ اس کو کنٹینیوسلی سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ اپنے اس ٹریک پر ہی جا رہا ہے جس پر کہ اسے جانا تھا، کیا اس نے اپنی آبجیکٹیوٹی کہیں لوز تو نہیں کر دی، کیا وہ کہیں کنفیوژن اور میسڈ اپ سینیریو میں تو نہیں مبتلا ہو گیا. So supervision is doubly needed in teaching and learning. That is supervision in material resources and human resources both. So educational administration کا جو aspect ہے اس میں آپ اس کے زیادہ تر لنک کریں گے ریسورس مینجمنٹ کی افیکٹونیس کے ساتھ کہ جن ریسورسز کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، یا پھر وہ نان ہیومن ریسورسز ہیں، جس بھی طرح کے ہیں، ان کی سپرویژن کو آپ کرتے ہیں، انہیں آپ سپروائز کرتے ہیں اگینسٹ دوز آبجیکٹیوز جن کے تحت کہ ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، جن کے تحت ان کو سرٹن ٹاسک ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں اور سرٹن ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کی گئی ہیں. Accomplishment of learning programs is an indispensable task of EA and that is only possible اگر آپ کا supervision mechanism بہت strong ہے. Advise and stimulate is another objective جو کہ EA کو کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ take an analytical view and then advise and stimulate new ways. جو بھی آپ کام میں کر رہے ہیں اس میں جب آپ مشغول کار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اس پہ کنٹینیوس ایک ڈبل لوپ تھنکنگ کے تحت آپ اس پروسیجر میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں کہ ٹو واٹ این ایکسٹینٹ آپ اس میں سکسیزفل ہیں، ٹو واٹ این ایکسٹینٹ یو آر ریئلی افیکٹو، کیا وہ کام بھی اٹ سیلف صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے یا نہیں، ہے صحیح ہے یا نہیں، اور جہاں پہ ممکن ہو سکے آپ اینڈ تک پہنچنے سے پہلے اس میں سدھار لے کر آ سکتے ہیں یا نہیں. سو فرسٹ آبزرو دا پلانڈ پروگرام، سی دا ریزلٹس آف آل دا پروگرامز اینڈ ایکٹیویٹیز اینڈ وے دیم وائزلی. انہیں آپ وے کر کے دیکھتے ہیں اگینسٹ ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ٹو یو کہ آپ نے کون سی آپشن کو اٹھانا ہے، کس کو آپ نے کس طرح سے کہاں پہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا آؤٹ کم بہتر ہو سکے. ایکسپلور کرنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ریسرچ کے ذریعے سے، ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹی ہے، ایزمپشنس پہ نہیں چلتے، وش لسٹ پہ نہیں چلتے، ریسرچ کرتے ہیں اور ری آرگنائز کرتے ہیں دا ہول پروگرام آف ایجوکیشن. And you are constantly in the process of exploring if there is any setback or room for improvement in the set of program and plans which you are following. آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر کریٹیوٹی کا اسکوپ ہے، کہاں پہ آپ میں کوئی بھی ایسی انوویشن لے کر آ سکتے ہیں، جدت لے کر آ سکتے ہیں. آپ اس میں کمپیٹیٹرز انالیسس میں بھی مصروف ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ انالیسس میں بھی مصروف ہوتے ہیں. اس پروسیس میں آپ ایکسپیکٹیشنز میں اسکائی کو اپنی لمٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ڈفرینٹلی کی جا سکتی ہے، جو کریٹیوٹی کا باعث ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا مین بیسک مشن آف دا آرگنائزیشن، آپ اس میں تبدیلی تو اتنی نہیں لے کر آ رہے لیکن اپنے کام کے طریقے میں آپ جدت ضرور لے کر آتے ہیں. لیڈ اینڈ اسسٹ. Program needs to be initiated properly and directed well. اس میں objective of EA become workable when they are assisted properly. Whatever department exists in the educational institutions, whatever program you are offering, you do need assistance, you do need help, you do need guidance. Mentoring اور coaching اہم فیچر ہے جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایگزسٹ کرتا ہے تاکہ آپ ایز اے پیٹرونائزر، ایز اے مینٹور اینڈ کوچ آپ تمام تر پروسیس کو لیڈ بھی کر سکیں اور جہاں پر ممکن ہو سکے آپ فیسیلیٹیٹر کا رول لے کر انہیں پراپر اسسٹنس پرووائڈ کر سکیں تاکہ آپ کا تمام تر پروسیجر زیادہ بہتر طریقے سے وقوع پذیر ہو.